حاضرین جمعہ، معزز و مکرم بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تمام انبیاء کرام، بالخصوص آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہم انسانوں اور بالخصوص امت محمدیہ کی خاطر اپنی زندگی کا بیشتر حصہ صرف اس فکر اور غم کے اندر گزارا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اگر مجھ سے کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو ہماری اس امت کا کیا ہوگا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے ایک اسوہ اور ایک نمونہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ نے اپنی اس زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا شروع کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری تمام تر ضروریات کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے، ہم تمام انسانوں کو مصیبتوں، پریشانیوں اور ہر وہ غم اور تکلیف جو ہمیں پہنچتی ہے، جس سے نجات دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے۔ حضرات گرامی، مختصر سی اس تمہید کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی، وہ موضوع ہے کہ ہمیں عبادتوں کا شوق کیوں نہیں۔ حقیقت میں اگر انسان دیکھے جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اسے ہر اس چیز کی خواہش اور ہر اس چیز کا شوق ہوتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی چیز کو جب کوئی شخص بطور شوق کرتا ہے تو اس کا وہ کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ شوق ایک ایسا چیز ہے کہ جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ بغیر کسی چیز کی فکر کیے ہوئے انسان کی صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے شوق کو پورا کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں کپڑے پہننے کا شوق ہوتا ہے تو ہم اچھے لباس اور عمدہ لباس خریدتے ہیں۔ ہمیں جب کھانے کا شوق ہوتا ہے تو ہم بہتر سے بہتر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں جب کہیں گھومنے کا شوق ہوتا ہے تو یہ پتہ کرتے ہیں کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر زیادہ لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب ان ساری چیزوں میں، اور یہ دنیاوی چیزیں ہیں جس میں ہم اپنے شوق کے مطابق ہر اس چیز کو تلاش کرتے ہیں، تو آیا ہم اپنی عبادتوں کے اندر شوق پیدا کیوں نہیں کرتے؟ اور ایسی عبادتیں کہ جو بغیر شوق کی جائیں وہ بے معنی اور بے مقصد ہوا کرتی ہیں۔ شوق میں انسان ہر وہ قدم اٹھا لیتا ہے گرچہ اسے معلوم ہو کہ یہ میرے لیے صحیح نہیں، لیکن اس کے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا شوق ہے، ہمیں یہ چیز کرنا ہے تو ہم کریں گے۔ ایک انسان
شوق ہی تو ایسی چیز ہوتی ہے جس کے لیے اپنا جان مال سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا. شوق ہی ہوتا ہے کہ جو اسے اپنے گھر سے لے کر دوسرے دور دراز کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتا ہے. وہ کیوں؟ اسے بھی شوق ہوتا ہے, اسے بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی, ہمارے گھر والے بھی اچھی طرح کی زندگی گزاریں. اور ہر انسان اپنی یہ خواہش اور اپنا یہ شوق لے کر اپنا گھر بار چھوڑتا ہے. تو یقیناً آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شوق عبادت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمل کیسا تھا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا کہ اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر تم پہاڑ پر آؤ. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو لے کر نکلے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. اس کے باوجود اللہ سوال کرتا ہے کہ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ, اے موسیٰ تم اتنی جلد بازی میں کیوں پڑے ہو, تم اتنی جلدی اور تیزی کے ساتھ کیوں چل رہے ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا کہا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگ کہاں ہیں, تمہارے جو ساتھی ہیں, ظاہر سی بات ہے 70 لوگوں کو جو حکم دیا گیا ہے تو تم اکیلے ان سارے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے اتنا تیزی سے کیوں جا رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام لوگ پیچھے آ رہے ہیں, میں جلد بازی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تیری رضا حاصل کی جا سکے. یہ شوق تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے پہاڑ پر, اور اس شوق کی خاطر اپنی قوم کے لوگوں کو, دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نبی, اس کے باوجود یہ ہونا چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, پھر بھی انہیں پیچھے چھوڑتے ہیں اور جلد بازی میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق تھا, جذبہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلایا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بلاتا ہے تو اس کی آواز پر لبیک کہنا یہ تمام انسانوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو عبادت کے شوق سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتا ہے. جب کوئی چیز بطور شوق کے مانگی جائے تو اللہ رب العزت وہ چیزیں عطا کرتا ہے. مثال کے طور پر حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی اور کہا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اے اللہ رب العزت تو ہمیں تنے تنہا نہ چھوڑ, مجھے اکیلا نہ چھوڑ, بلکہ ہمارے لیے کوئی ایسا وارث بنا دے جو کہ میرے لیے بہتر ہو, خیر ہو جس میں ہمارے لیے. اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی شکل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا. اور مفسرین جو بیان کرتے ہیں اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 90 سال کی تھی. 90 سال کی عمر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس شوق کی بنا پر انہیں اولاد سے نوازتا ہے. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے دی تو اب اس کے بعد اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ ہم نے انہیں اولاد کیوں دیا, کیا وجہ تھی, انہوں نے کس طرح مجھ سے مانگا ہے جس پر ہم نے انہیں یہ اولاد عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ زکریہ علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو بھلائی کے کاموں میں بہت آگے رہتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا. یہ جب دعا کرتے ہیں, جب یہ پکارتے ہیں تو ان کے پکار میں عاجزی ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے. اور انہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں کوئی وارث دے دے, تو گویا کہ ایک جذبے کے ساتھ, ایک شوق کے ساتھ دعا کی تھی. یہ معلوم تھا
اگر آج ہم انسان ہوتے تو یہ کہتے بھائی ہماری عمر 90 سال ہو گئی ہے، ہم کیسے باپ بن سکتے ہیں، ہمیں اولاد کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن انہیں شوق تھا، انہیں یہ معلوم تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انکساری کے ساتھ اگر دعوت اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو یقیناً وہ چیز ہمیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شوق کی بنا پر انہیں اولاد عطا کی۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بھی وجہ بتا دی اور یہ کہا کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ جو ہے ان کے اندر خشوع بہت ہے، خشیت بہت ہے، یہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو بہت سی خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کی حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق عبادت کو دیکھ لیجئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانی شروع کر دی، ستانے لگے، گھر سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے، اور وہ تمام طرح کی تکلیفیں جو بھی ان کے لیے ممکن تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی۔ ہر وہ تکلیف جو ان کے لیے مناسب ہوتی، جو وہ کر سکتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا برا اور بدسلوکی کرتے تھے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب تم فرصت میں رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایسا ہوتا تو یہ کہتا کہ دیکھو تمہیں مکہ کے لوگ پریشان کرتے ہیں، تم ان کی پریشانیوں کی بنا پر یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ، ہٹاؤ، تمہیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم ان کی اذیتوں کو بھول جاؤ، ان کی پریشانیوں کو بھول جاؤ، وہ جو کچھ بھی تمہیں کہتے ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑو، اور پھر اللہ نے کہا کہ تم عبادت کرو جب تم فرصت میں رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم راغب ہو جاؤ، رغبت دلانے والے ہو جاؤ، خود بھی کرو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کام کو حکم دو جو تم خود کرتے ہو۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوق عبادت میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ یہ ابھی جب ہم نے سنی 3 چیزیں سنی اور تینوں نبی تھے۔ جب انبیاء کا یہ شوق تھا عبادت کے بارے میں تو ہم اور آپ اپنے نفس کا محاسبہ کریں اور سوچیں کہ نبی یا انبیاء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انہیں نبی بنایا، ان کا ایک عظیم مقام ہے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں شوق کا ایسا جذبہ ہوتا تھا، تو بطور انسان، ایک عام انسان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں کتنا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس سے اور اگر آگے دیکھتے ہیں تو نماز کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تھی۔ ہم ہر وہ چیز سنتے اور دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ ایک انسان جو یہاں پر اپنی زندگی گزارتا ہے اپنی اس زندگی میں مگن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام وفات کے وقت جب کہ آپ پر غشی طاری ہوتی رہی، آپ بے ہوشی کے عالم میں ہوتے رہے، جب آپ بے ہوش ہوتے اس کے بعد جب ہوش آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ پھر جب یہ جواب دیا جاتا کہ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سننا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے، یہ کوشش کرتے کہ ہم چل کر ان کی امامت کریں، نماز پڑھائیں، لیکن پھر غشی طاری ہو جاتی، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے بعد جب 4تھی مرتبہ تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا جسم کے اندر طاقت جب بڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے سہارے چل کر مسجد تک جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اور نماز ہی نہیں، پھر اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابی رسول کے کندھوں کے بل یعنی سہارے چل کر جاتے ہیں،
حدیث کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ وَرِجْلَاهُ تَخَطَّعَ عَلَى الْأَرْضِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جو تھے زمین میں رگڑتے ہوئے جا رہے تھے، کندھے پر ہاتھ تھا، چلنے کی طاقت نہیں تھی، پھر بھی پیر رگڑ رہے تھے، پھر بھی کہاں جا رہے ہیں؟ امامت کروانے، نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں طاقت ہے، آج ہم میں سے ہر شخص چل سکتا ہے، آج ہم میں سے ہر شخص اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسجدوں سے دور ہیں، ہم چلنے پھرنے کی طاقت رکھتے ہوئے نمازوں سے دور ہیں۔ ایک وہ نبی ہے جن کو معصوم عن الخطا کہا گیا، وہ رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور آج ہم انسان بغیر نماز پڑھے ہوئے، نمازوں کو چھوڑے ہوئے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، بلکہ اللہ کے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سے اور آگے اگر دیکھتے ہیں تو غربت میں بھی شوق عبادت صحابہ کرام کا دیکھیے۔ غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، گھر کے اندر اتنا مال نہیں ہے کہ جس مال کے ذریعے سے ان کی زندگی آسانی کے ساتھ گزر سکے، گھر کے اندر اتنی کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں ہیں کہ اگر صبح میں کھایا ہے تو شام کو بھی کھانے کو ہمیں ملے گا، شام کو اگر بچوں کو کچھ روکھی سوکھی کھلا کے سلایا ہے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم صبح میں ہمارے بچے کیا کھائیں گے، لیکن پھر بھی انہیں ایک شوق ہوتا تھا عبادت کا۔ جب وہ عبادتوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو بعض دفعہ بعض صحابہ کرام عبادت کی حالت میں گر جایا کرتے تھے۔ جو منافقین ہوتے تھے، مکہ کے جو کفار ہوتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو ان پاگلوں کو دیکھو، ان کے لیے ضروری یہ ہونا چاہیے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بازاروں میں جاتے تجارت کرتے، تجارت کر کے مال کماتے، جس کے ذریعے سے اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں کی زندگی گزارنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ لوگ چلے ہیں عبادت کرنے۔ لیکن اس کے باوجود، یہ ساری چیزیں سننے کے باوجود، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لو تعلمون ما عند اللہ لکم لدعوتم اللہ ان یزدادکم فقرا وحاجہ، یعنی اگر تم میں سے میرے اس پیارے صحابہ تم لوگ یہ جان لو کہ اگر تمہیں اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس فقر و فاقہ کی وجہ سے جو تم عبادتیں کرتے ہو تمہیں کیا بدلہ ملنے والا ہے، کیا دے گا، تو یقین مانو کہ تم یہ دعا کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے فقر و فاقہ کو اور زیادہ بڑھا دے، ہم اور زیادہ فقیر ہو جائیں، یہ ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا جو انعام ہے اس انعام کے ہم خواہش مند ہیں۔ یہ کس لیے ہوتا تھا؟ صرف اور صرف خواہش تھی، خواہش کی بنا پر، شوق کی بنا پر کہ گھر میں کچھ نہیں ہے پھر بھی چلو ہم عبادت کریں گے۔ آج ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ کھانے پینے کی چیزیں، رہنے سونے کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے باوجود ہماری حالت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنا معاملہ سمجھ سکتا ہے۔ اس سے اور آگے اگر دیکھتے ہیں تو حالت تہجد میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہو جانا، وفات ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ امام ذہبی رحمہ اللہ جو کہ ایک واقعہ ایک نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو ثعلبہ مات ابو ثعلبہ الخشنی وهو ساجد فی صلاتہ باللیل، ابو ثعلبہ خشنی جو کہ جن کا انتقال ہوا حالت سجدے میں، اور وہ بھی رات کی نماز میں، یعنی تہجد کی نماز میں ان کا انتقال ہوا۔ کس حال میں؟ جبکہ وہ حالت سجدے میں تھے، سجدے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ آج ہم اور آپ سوچئے کہ جو اپنی زندگی کے تہجد تک کو نہ چھوڑے، اپنی زندگی میں اپنے اوپر تہجد کو لازم کر لے، اور انتقال آئے، ان کی روح نکلے تو حالت تہجد میں اور سجدے کی حالت میں نکلے، تو آپ غور کریے کہ جب تہجد کا یہ معاملہ تھا تو فرض نمازوں کا معاملہ کیا رہا ہوگا، ان کے فرض نمازوں کی حالت و کیفیت کیا رہی ہوگی؟ کیا ہماری طرح رہی ہوگی کہ ہم نے صرف جمعہ کو پڑھا ہے؟ کیا ہماری طرح رہی ہوگی کہ جب ہم مشغول رہے تو ہم نے ساری نمازوں کو چھوڑ دیا، اگر فارغ ہوئے تو ایک وقت آ کر پڑھ لی اور اپنی انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیا اور یہ کہہ دیا کہ ہم تو جنتی ہیں؟ اور اس سے آگے اگر دیکھتے ہیں تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو شوق تھا، یہ خواتین جو تھی عورت تھی، لیکن ان کے اندر بھی عبادت کا ایک جذبہ اور ایک شوق تھا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فرع حبلا ممدودا بین ساریتین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی ہے. صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ رسی کس لیے باندھی گئی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باندھی ہے. وہ عبادت کرتی ہیں اور جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس رسی کے ذریعے سے تھوڑا لٹک جاتی ہیں تاکہ وہ پھر سے ان کے اندر تر و تازگی پیدا ہو جائے. یہ شوق تھا, شوق کی بنا پر اس طرح کی عبادت, خواتین ہو کے بھی اس طرح کی عبادتیں کیا کرتی تھی. آج ہماری خواتین کا معاملہ کیا ہے؟ اس سے اور آگے اگر دیکھتے ہیں تو شوق سے خالی اگر ایسی نمازیں ہیں تو ان نماز نہیں بلکہ حالت زحمت ہے. ایسی نمازیں جن کے اندر شوق نہیں ہے. بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص آئے گا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تو دنیا کے اندر کیا کر کے آیا, تو نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ یا رب قد صلیت 60 سنہ, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں 60 سال کی نماز پڑھ کے آیا ہوں. کتنی؟ 60 سال کی نماز پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری اس نماز کو قبول کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تیری ایک وقت کی بھی نماز قبول نہیں کی. پڑھی ہے نماز 60 سال, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایک وقت کی تیری نماز قبول نہیں کی ہے میں نے. پھر وجہ بتائی, وجہ یہ تھی کہ تمہارے اندر شوق نہیں تھا, تم بطور شوق کی یہ عبادت نہیں کیا کرتے تھے, تمہارے اندر تو دکھاوا تھا, تمہارے اندر تو ریاکاری تھی, تم اس لیے مسجد گئے تھے, تم اس لیے نماز پڑھے تھے کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے فلاں نمازی ہے. اگر شوق ہوتا ہے تو ایک انسان جہاں رہتا ہے, جس حال میں رہتا ہے, عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ سفر میں ہو یا حجر میں ہو, گھر میں ہو, باہر ہو, جہاں بھی رہے گا, اس کو جب شوق ہو جائے گا تو اس کے دل کے اندر ایک گھٹن محسوس ہوگی کہ اس نے نماز کو چھوڑ رکھی ہے. نمازوں سے اگر وہ دور رہا تو اس کا وہ دل بے چین رہے گا, اسے ہمیشہ اس کے اندر سے ٹارچر کرے گا کہ تم نے نماز کو چھوڑا ہے, تم نماز پہلے پڑھو, اس کے بعد دنیاوی کاروبار جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 60 سال کی نماز میں ایک وقت کی نماز قبول نہیں کرے گا. اب اگر اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو محدثین کا جو قول ہے نا, محدثین کا ایک قول ہے کہ لا تجالس الموتى, مردوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو. سوال کیا گیا کہ ہم مردوں سے کیا مراد ہے, مردوں کے پاس کون بیٹھتا ہے؟ مردے جن کا انتقال ہوا وہ تو ختم ہو گئے, ان کے پاس کون بیٹھنے جاتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ الراغبون الی الدنیا, جو لوگ دنیا کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ان کے اندر شوق عبادت نہیں ہوتا, وہ لوگ مردہ ہیں. اب ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ آیا ہمارے اندر شوق ہے, ہم یا دنیا کی طرف راغب ہونے والے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہونے والے ہیں. اور یقین مانیے کہ اگر آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے, آج ہمیں عبادتوں کا شوق نہیں ہے, تو یقیناً ہماری جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکی ہے, ہماری ضمیر مردہ ہو چکی ہے. اور اگر یقیناً آپ اگر زندہ ہیں تو زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے. اگر آپ کی زندگی میں یہ معلوم ہے کہ ہم زندہ ہیں تو ثبوت دیجیے کہ میں زندہ ہوں. اور یہ ثبوت اس وقت ملے گا کہ جب آپ نمازوں میں حاضر ہوں گے. جب اگر آپ کی ضمیر مردہ ہو چکی ہے تو یقین مانیے کہ اپنی ضمیر کا جنازہ پڑھ لیجیے, جنازہ پڑھ لیجیے اپنی اس مردہ ضمیر کا, کہ جو ضمیر آپ کو نمازوں پر ابھارے نا, جو نماز کے لیے آپ کو تیار نہ کرے اور آپ کو بھیجے نا کہ چلو جاؤ مسجد کے لیے, جاؤ عبادت کے لیے. ہم سے 2 وقت کی نماز کہا گیا, عشاء اور فجر کے لیے کہا گیا, لیکن آج ہماری حالت یہی ہے کہ ہم 2 وقت نہیں نکال سکتے. کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے, کیسے ہم مسجدوں کو آباد کریں گے؟ گویا کہ ہماری ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکی. ہمارے سامنے کتنا کہا جائے, کتنا سمجھایا جائے, کتنا سنایا جائے, لیکن جب کہا جاتا ہے جو بے ضمیر ہو جاتا ہے, جس کی ضمیر مردہ ہو جاتی ہے, اس پر کوئی بات اثر ہونے والی نہیں. اگر آپ کی ضمیر زندہ ہے اور آپ اگر زندہ ہیں تو ثبوت دیجئے کہ ہاں میں زندہ ہوں, اور زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ عبادتوں میں لگ جائیے. اس کے اور آگے اگر دیکھتے ہیں تو پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کرتا رہتا ہے
لیکن اسے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ شوق عبادت ہے جو رزق ہے، رزق روزی کے لیے ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا ویدیک رزقا، اے ابن آدم تم اگر عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کر لو، عبادت کرنا شروع کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ کیا ہے کہ املأ قلبک غنا، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَيَدَيْكَ رِزْقًا، اور تمہارے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ لیکن کیا کہا اللہ نے؟ شرط لگا کہ تو اپنے آپ کو عبادت گزار بنا لو۔ آج ہم میں سے ہر کوئی عبادتوں کو چھوڑ کر رزق تلاش کرنے میں لگا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے عالم صاحب تعویذ بتائیے، ہمیں روزی نہیں ملتی، ہمارے لیے کوئی کاروبار نہیں جمتا ہے، لگاتے ہیں لیکن سب کچھ بگڑ جاتا ہے، ہمیں کوئی کام نہیں جمتا ہے۔ اس طرح کے لوگ سوال کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ تم عبادت کرنا شروع کر دو، میں تمہیں مالدار کر دوں گا۔ پھر آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اور اگر ایسا نہ ہوا تو اگر تم نے عبادت نہ کی تو املأ قلبک فقرا ویدیک شغلا، اگر تم نے عبادت کا شوق پیدا نہ کیا اپنے اندر تو یقین مانو کہ میں تمہارے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تمہارے ہاتھوں کو ایسی بیکار کاموں میں مشغول کر دوں گا جس سے تمہیں رزق ملنے والی نہیں ہے۔ آج اگر ہمیں رزق نہیں ملتی ہے، آج ہمیں روزی روٹی کا مسئلہ ہے، تو یقین مانیے کبھی رات کی تنہائی میں سوتے وقت سوچئے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ان نافرمانیوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے رزق کو چھین لیا ہے۔ کسی شخص کا ایک بہت ہی بہترین مقولہ ہے عربی کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ لا تکونوا کحمار النہار وکجیفۃ اللیل، اس گدھے کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن میں بوجھ ڈھوتا ہے اور رات میں مردار کی طرح سوتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان جو دن میں محنت و مشقت کرتا ہے، کاروبار میں مشغول ہوتا ہے اور ساری عبادتوں کو چھوڑ کر رات میں اس مردار گدھے کی طرح سوتا ہے۔ ایک انسان، اگر آپ انسان ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاؤ کہ جس میں آپ کا دنیاوی بھی فائدہ ہو اور اخروی بھی فائدہ ہو۔ یقیناً کوئی یہاں اپنے لیے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، کوئی اپنے فائدے کی بات نہیں کرتا ہے، یہاں جو فائدے کی بات ہے وہ آپ کی بات ہے۔ اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ اسی کو عبادت کر کے کچھ دینے والے نہیں ہیں، اگر آپ بنائیں گے تو عبادت کر کے آپ اپنی بنائیں گے، آپ اپنی آخرت کی زندگی کو سنواریں گے، اور آپ اپنی آخرت کی زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو متقی بنا لیجئے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیجئے، تب جا کر اس دنیا کی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر معاملہ وہی ہوگا کہ وہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ خلاصہ کلام میرا یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں مقصد بتایا ہے کہ اس لیے پیدا کیا تم میری عبادت کرو۔ عبادت ایک انسان کرے اور اس عبادت کے کرنے میں جب تک شوق نہ ہو وہ انسان اس کی طرف توجہ نہیں دلا پائے گا اپنے آپ کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو کریں شوق سے کریں، اور شوق سے جب انسان جو چیزیں کرنے لگے گا تو اسے ہر وہ چیز بہت بہتر انداز سے کرنے کا دل چاہے گا۔ یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی آتا ہے، خود نماز کے لیے آتا ہے، بیٹے کو ساتھ ملاتا ہے، بچوں کو ساتھ میں لے کر آتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب ویران مسجدیں دیکھتے ہیں تو دل سے رونا بھی نکلتا ہے کہ اللہ یہ کیسے مسلمان ہے، کیسے یہ مسلمان ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو عبادتوں سے کبھی فارغ مت کیجیے۔ بغیر عبادت کے آپ کی زندگی نہ تو دنیا کی کامیاب ہونے والی ہے اور نہ آخرت کی کامیاب ہونے والی ہے۔ ہم سے صرف یہی درخواست کی گئی تھی کہ صرف 2 وقت میں ہم حاضر ہونا شروع کر دیں، نماز عشاء اور نماز فجر میں، لیکن ہم سے بھی وہ ہونا بہت مشکل ہو رہا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان ٹھان لے تو پھر یقیناً ہمارے لیے بہت آسان ہے۔
اور یقیناً میں ایسے خواتین سے بھی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو، ظاہر سی بات ہے نمازی بنانا یہ امام صاحب کا کام نہیں، کوئی آپ کو نمازی نہیں بنا پائے گا، آپ کی اولاد کو آپ نمازی بنا پائیں گے، آپ کی اولاد کو آپ تربیت کر پائیں گے، کوئی دوسرا آپ کی اولاد کو تربیت نہیں کر پائے گا، کیونکہ اولاد جو ہے وہ آپ کی ہے اور آپ کے پاس 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ خود بھی نمازی بنیں اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش اور ایک عہد کر کے یہاں سے نکلیں آج کہ انشاءاللہ ہم سے یہ جو نمازیں ہیں کبھی چھوٹیں گی نہیں۔ یہ عہد کر لیجئے اور ٹھان لیجئے کہ ہمیں پہنچنا ہے، عشاء میں تو پہنچنا ہے، فجر میں ہمیں پہنچنا ہے، اپنی نیند کی قربانی دینی ہے تو قربانی دینی ہے۔ فجر میں ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کیا ہمارے پاس بہانہ ہے؟ اگر ہم آنا چاہیں تو بڑے ہی آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں، اور نہ آنا چاہیں تو ہمیں کوئی بلا نہیں سکتا۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان عبادتوں کے کرنے کا شوق ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی ہم کریں بطور شوق کے وہ عبادتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم عبادتیں کرتے ہیں ان عبادتوں کو تو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں میں کچھ کمیاں کوتاہیاں رہتی ہیں تو اپنی اس رحمت کے ذریعے سے ان غلطیوں اور ان کمیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگ تیرے اس گھر کے اندر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی تو ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جماعت کی صورت میں مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں ہم زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو کسی بھی طرح سے پریشان ہیں، چاہے وہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے یا اور دوسری پریشانیاں، ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو کسی بیماری کے اندر ملوث ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں، جن کو پریشان کیا جا رہا ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ مسلمان بھائی اہل فلسطین جو کہ آج ہر طرح کی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے بچوں کو دوبارہ وہ خوشیاں نصیب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں وہ خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے وہ احباب جو جہاں بھی ہیں، جس حال میں ہیں، انہیں تو خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہو تو ان کے عذاب کو دور فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تو اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ